الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل إيمانه وقال النبي عليه الصلاة والسلام من عير أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يعمله وقال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن مرآة المؤمن أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ گرامی قدر محترم خواتین، گزشتہ 2 ہفتوں سے آپ حضرات خواتین کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی کی وضاحت اور تشریح بیان ہو رہی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 چیزوں کو کامل مکمل ایمان کے لیے بنیاد اور علامت قرار دیا ہے۔ اس کے آغاز میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات میں، اچھے اخلاق میں اتباع اور پیروی یہ اللہ جل شانہ کی محبوبیت حاصل کرنے اور اپنے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اتباع ان کاموں میں ہے جن میں آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر مکمل طور پر چلنا فرض واجب نہیں ہوتا، مستحب ہوتا ہے۔ جیسے کھانا کھانا ہے، جیسے اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اگر آپ اس ظالم کو معاف نہ کریں بلکہ اس سے عدالت کے قانون کے مطابق، ملکی قانون کے مطابق بدلہ لینے کے لیے قانونی چارہ جوئی کریں تو یہ آپ کا حق ہے، معاف کرنا آپ پر فرض اور واجب نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ وہ معاف کرنے کی تھی۔ آپ نے معاف کرنے کے، صبر کے فضائل ارشاد فرمائے۔ تو یہ اچھی ایک عادت ہے، اچھا اخلاق ہے
معاف کرنا. اسی طریقے سے جو ہے وہ سچ بولنا، یہ تو خیر فرض ہے، لیکن جو ہے وہ عدل اور انصاف یہ بھی فرض ہے. لیکن کچھ ایسی اچھی عادات ہیں جو فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت ارشاد فرمائی ہے. تو ایسے کاموں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عادتاً ایک طریقے کے مطابق انجام دیے، امت کے لیے ان کی نقل اتارنا یہ بہت بڑی فضیلت کا کام ہے. امت ان کے مطابق اگر اپنے کام انجام دے گی، کھانا کھانا، پانی پینا، لباس کے اندر حضور کی سنتوں کا خیال رکھنا، اور اسی طریقے سے میل جول کے اندر، ملاقات کے اندر سلام مصافحے کو رواج دینا، اور کوئی ایسا لفظ جو سلام اور مصافحے کے علاوہ ہیں اسے نہ کہنا، جیسا کہ ہمارے ہاں عرف کے اندر ہیلو کہہ دیا جاتا ہے، ہائے کہہ دیا جاتا ہے، اس کے بجائے السلام علیکم کو رواج دینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، یہ پیروی ہے، اور یہ محبوب کی نقل اللہ کو بہت پسند ہے، اور اللہ اس اپنے محبوب کی نقل اتارنے والے کو بھی اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. اس حوالے سے 3 چیزیں آپ کے سامنے بیان ہو گئیں. پہلی چیز بیان ہوئی کہ جہاں پر کچھ دیں، چاہے وہ مال دیں، چاہے وہ وقت دیں، چاہے وہ اپنی کوئی خدمت کسی کو فراہم کریں، اپنا تعاون فراہم کریں، اس میں مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے، مقصد دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کی نظر میں اچھا بننا، اچھا کہلانا نہیں ہونا چاہیے. دوسرا کہ اللہ کے لیے روکیں، مطلب اگر کسی سے اپنا مال روک لیتے ہیں، اسے نہیں دیتے، کسی کو اپنا وقت نہیں دیتے، کسی کو اپنا تعاون فراہم نہیں کرتے، تو اس میں بھی نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے، کوئی اور نیت اس میں شامل نہیں ہونی چاہیے. تیسرا ہے محبت، چاہے فطری ہے، چاہے عقیدت والی ہے، چاہے نفسانی محبت ہے، یہ محبتیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اور ظاہری طور پر ہماری جو محبتیں ہیں ہمیں لگتا ہے ان میں کوئی غرض شامل نہیں ہے، لیکن اس میں نفسانی، طبعی، فطری یا کوئی غرض ضرور شامل ہوتی ہے. ہمیں بعض دفعہ اندازہ نہیں ہوتا، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہماری محبتیں ٹھیک ہیں، ان کا رخ ٹھیک ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ ان محبتوں کو بار بار توجہ کے ساتھ اللہ کے لیے بنانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. چوتھی چیز ہے ابغض للہ، کہ اگر کسی سے بغض ہے، کسی پر غصہ آ رہا ہے، کسی سے جو ہے وہ دل میں نفرت محسوس ہو رہی ہے، تو وہ نفرت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، وہ نفرت بھی ذات سے نہیں ہونی چاہیے. جو اللہ کے لیے بغض ہوتا ہے، اللہ کے لیے غصہ ہوتا ہے، اللہ کے لیے کسی سے نفرت ہوتی ہے، وہ نفرت ہمیشہ عداوت اور دشمنی کو جنم نہیں دیتی. لیکن جو غصہ، جو بغض، جو عداوت ذات کے لیے ہوتا ہے، وہ ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ عداوتوں کو، نفرتوں کو جنم دیتا ہے. تو چوتھی نصیحت، چوتھی علامت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اگر کسی کی عمل سے، کسی کی بات سے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اس وجہ سے آپ اگر اس سے ناراض ہو رہے ہیں، اس سے جو ہے وہ دور اپنے آپ کو رکھ رہے ہیں، تو یہ آپ کا اس سے غصے کا اظہار، آپ کا اس سے دور ہونا، یہ اللہ کی خاطر ہے. اس لیے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ آپ کو جو دین اسلام تعلیم دیتا ہے، وہ یہ تعلیم دیتا ہے کہ آپ ذات سے نفرت کرو ہی نہیں. کافر ہے تو اس کے کفر سے نفرت نہ کرو، فاسق ہے، گناہ گار ہے تو اس کے گناہ سے، اس گناہ گار کی ذات سے نفرت نہ کرو، بلکہ اس کے گناہ سے نفرت کرو. کافر ہے تو اس کے کفر سے نفرت کرو، گناہ گار ہے تو اس کے گناہ سے نفرت کرو، اس کی ذات سے نفرت نہ کرو. اس لیے کہ جو آدمی گناہ گار ہے، کسی گناہ میں مبتلا ہے، اس کی ذات تو غصے کا محل نہیں، اس کا عمل غصے کا محل ہے. اس لیے کہ وہ ذات تو قابل رحم ہے، کیونکہ وہ گناہ کا بیمار ہے. کافر کی ذات نفرت کے قابل نہیں، کافر کا کفر نفرت کے قابل ہے، چونکہ کافر تو کفر کی بیماری میں مبتلا ہے. اس لیے اگر
ذات سے نفرت نہیں ہوگی، عمل اور کردار سے نفرت ہوگی، تو جب اس کا وہ عمل اور وہ کردار ختم ہو جائے گا، اس سے وہ توبہ کر لے گا، تو پھر اس کو آپ کے لیے اپنے گلے لگانا، اس پر اپنی محبتیں نچھاور کرنا، اس سے پیار محبت سے پیش آنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، اس میں آپ کو کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی۔ دیکھیے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انہوں نے آ کر ابو جہل کو اپنا جو ہے وہ تھپڑ بھی مارا، اور محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ انتقام کس کے لیے لیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے لیے۔ لیکن جب آ کر اپنے بھتیجے حضرت محمد مصطفیٰ کو بتایا کہ بھئی میں آپ کی خاطر ابو جہل کو تھپڑ مار کر آیا ہوں، اس سے آپ کی توہین کا بدلہ لے کر آیا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی، مجھے خوشی تب ہوگی جب تم کلمہ پڑھو گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ چنانچہ حضرت حمزہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور جب مدینہ منورہ حضور ہجرت فرما کر آئے، حضرت حمزہ نے بھی ہجرت کی، غزوہ بدر میں شجاعت کے جوہر دکھلائے۔ ابو سفیان کے سسر عتبہ کو حضرت حمزہ نے اپنے ہاتھوں جہنم رسید کیا، اور اس وجہ سے ابو سفیان کی جو اہلیہ تھی، عتبہ کی بیٹی حضرت ہندہ، جو بعد میں مسلمان ہو گئی لیکن غزوہ احد تک مسلمان نہیں ہوئی تھی، انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ نفرت محسوس کی حضرت حمزہ کے لیے اپنے دل میں، اور انہوں نے ان سے انتقام لینے کے لیے ایک غلام کا جن کا نام تھا وحشی، وہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے، ان کا انتخاب کیا، اور انہوں نے نیزہ مار کر چھپ کر ایک جگہ بیٹھے تھے، جنگ احد کے دوران انہوں نے چھپ کر وار کیا، جو نیزہ حضرت حمزہ کے پیٹ کے آر پار ہو گیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر پڑے، شہید ہو گئے۔ اب آگے جو ہے وہ ہمیں یہ بتلایا جاتا ہے کہ انہوں نے ان کا ناک کان بھی کاٹا، اور اسی طریقے سے ان کا کلیجہ بھی نکالا، کلیجہ نکال کر حضرت ہندہ کو جا کر انہوں نے پہنچایا، وہ بھی اس جنگ میں خواتین کے ساتھ آئی ہوئی تھی، یعنی جنگ احد میں کافر اکیلے نہیں آئے تھے، بلکہ غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے عورتیں بھی ان کے ساتھ آئی تھی کہ اگر تم جنگ میں کسی وقت سستی دکھاؤ گے، پیچھے ہٹنے لگو گے، تو ہم تمہیں غیرت دلائیں گی، ہم تمہیں وہ اشعار پڑھ پڑھ کر سنائیں گی جس میں تمہارے باپ دادا کے قتل کا اور مسلمانوں کے ظلم کا ذکر ہوگا، تاکہ وہ سن کر تمہیں پھر غیرت آئے اور تم پھر پلٹ کر حملہ کرو۔ تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہندہ کو جا کر وہ پہنچایا، حضرت ہندہ کو، وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس کلیجے کو چبانے کی بھی کوشش کی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں گویا جو ہے وہ سخت مخالفین میں سے ہیں، حضرت ہندہ بھی مخالفین میں سے تھیں اس وقت، اور حضرت وحشی بھی، لیکن دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام لانے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت ہندہ بھی مسلمان ہو گئیں، ان کے شوہر ابو سفیان بھی مسلمان ہو گئے، اور حضرت وحشی بھی مسلمان ہو گئے۔ ان کے ساتھ اب ہم لکھتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ہندہ کے ساتھ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گلے لگا لیا، ان کے اسلام کو معتبر مان لیا۔ بلکہ میں تو سناتا رہتا ہوں کہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہونے کے لیے حضور کی خدمت میں فتح مکہ کے موقع پر آئیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے سورہ ممتحنہ کی آیت کے مطابق بیعت لیتے تھے، اور ایک کپڑا ہوتا تھا جس کا ایک سرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوتا تھا، دوسرا سرا وہ خواتین کے ہاتھ میں ہوتا تھا، حضور ان کو بیعت کے کلمات کہلاتے تھے۔ تو اس میں پہلی بات تھی کہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، کہ اے نبی جی جب آپ کے پاس ایمان لانے والی خواتین بیعت کرنے کے لیے آئیں تو وہ بیعت کریں گی اس بات پر کہ لا یشرکن باللہ، کہ وہ اللہ کے ساتھ اب کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی۔ تو حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ سن کر کے ہم اب اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گی، تو انہوں نے فوراً کہا کہ جس چیز سے توبہ کر لی پھر اس کی طرف واپس جانے کا کیا جو ہے وہ سوال، توبہ کر لی ہم نے شرک سے، تو اب دوبارہ شرک کی طرف جانے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ کوئی خاتون بیعت کے بعد، بیعت کے دوران کلمات کہتے ہوئے جواب بھی دے رہی ہے۔
پھر دوسرا جملہ حضور نے ارشاد فرمایا ولا یسرقنا، نہ یہ عورتیں چوری کریں گی۔ تو حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ایک سوال کیا اپنے شوہر کے حوالے سے کہ ان ابا سفیان رجل شحیح، کہ میرا جو شوہر ہے ابو سفیان وہ ایک بخیل اور کنجوس آدمی ہے، وہ مجھے اتنا نہیں دیتا جس سے میرا اور میرے بچوں کا آسانی کے ساتھ گزر بسر ہو سکے، تو کیا میں اس کی غیر موجودگی میں، اس کی لا علمی میں اس کی جیب سے اس کا کچھ مال لے سکتی ہوں، اس کا مال استعمال کر سکتی ہوں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ چوری کے زمرے میں تو نہیں آئے گا؟ ویسے تو ہم چوری نہیں کرتے، لیکن اپنے ہی شوہر کا مال اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے بعض دفعہ اسے بتلائے بغیر لے لیتی ہیں، تو کیا یہ چوری میں آئے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس سوال کو سن کر فرمایا خذی ما یکفیکی وولدکی بالمعروف، کہ اتنا لے لیا کرو جو تمہیں اور تمہارے بچوں کو دنیا کے دستور کے مطابق کافی ہو، یعنی اگر شوہر خرچہ پورا نہ دیتا ہو تو اس کے پیسے میں سے اسے بتلائے بغیر کچھ لینا یہ چوری نہیں ہوگا۔ ہاں، اپنے عیاشیوں کے لیے، اپنے آسائشات کے لیے، اپنے جو ہے وہ کپڑوں وغیرہ کی غیر ضروری اخراجات کے لیے بغیر بتلائے لینا جائز نہیں ہے، لیکن گھر کے ضروری اخراجات پہ اگر شوہر تنگی کرتا ہے تو اس کے لیے اس کے پیسے اگر کسی طرح آپ کے پاس آ گئے اور آپ اس میں سے کچھ لے کر گھر کے استعمال میں لے آئے تو یہ گناہ نہیں ہے۔ حضور نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی حضرت ہندہ کو۔ پھر تیسرا جملہ حضور نے ادا کیا ولا یزنینا، کہ یہ عورتیں بدکاری نہیں کریں گی، اس پر یہ آپ سے بحث کریں۔ تو حضرت ہندہ نے فرمایا کہ ایک شریف عورت زنا کا تصور بھی کیسے کر سکتی ہے؟ پھر جملہ ارشاد فرمایا حضور نے ولا یقتلن اولادہن، کہ وہ اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی۔ اس پر حضرت ہندہ نے ایک بڑا عجیب جملہ کہا، جو جملہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سنجیدہ اور مزاج اور انتہائی باروب شخصیت کا حامل آدمی مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا۔ حضرت ہندہ نے ایک جملہ کہا، اس کو ذرا سمجھ لیں کہ ہم نے تو اپنے جگر گوشے جوان کر کے بھیجے تھے، ہم نے تو ان کو قتل نہیں کیا تھا، ہم نے تو ان کو جگر گوشوں کو، چونکہ جب بدر کا میدان ہوا تھا، سجا تھا، بدر کی لڑائی میں پہلے 3 افراد جو قتل ہوئے وہ تینوں حضرت ہندہ کے رشتہ دار تھے۔ ایک ان کے بھائی تھے، ایک ان کے والد تھے، اور ایک جو ہے وہ بھتیجا تھا، ایک بھانجا تھا، ایک بھانجا تھا ان کا۔ تو یہ 3 افراد جو ہے، بھائی کا بیٹا کیا ہوتا ہے جی؟ بھتیجا ہوتا ہے، ہاں بھتیجا۔ ایک بھتیجا تھا، ایک بیٹا تھا اور ایک والد تھا۔ یہ تینوں افراد پہلے جو سب سے پہلے 3 افراد مارے گئے مسلمانوں کے ہاتھوں، وہ تینوں حضرت ہندہ کے تھے۔ تو انہوں نے پھر اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے تو اپنے جگر گوشے، اپنا بھائی، اپنا بھتیجا پال پوس کر آپ کے پاس بدر کے میدان میں بھیجے تھے، آپ نے ہی ان کو قتل کر کے ہمیں واپس لوٹا دیا، ہم اب کہاں اپنی اولادوں کو قتل کریں گی؟ تو یہ وہ جو لوگ خواتین آتی تھی مسلمان ہونے کے لیے، وہ پورے شعور کے ساتھ آتی تھی۔ اب دیکھیں کہ جب دل کی کایا پلٹی حضرت ہندہ کی، تو اب وہ بیٹھ کے کلمات کو ایسے ہی رسمی طور پر نہیں کہہ رہی، بلکہ ایک ایک جملہ سن کر اس پر سوال جواب کر رہی ہیں، اس پر تبصرہ بھی ساتھ ساتھ کر رہی ہیں۔ تو ان کا یہ جملہ سن کر حضرت عمر بھی مسکرا گئے کہ دیکھو کیسی ذہین خاتون ہے، کہ بھائی پوچھ رہی ہے کہ اولاد کو قتل کرنا، اپنے شوہر کے مال میں سے کچھ مال لینا۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے اسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معتبر مانا اور ان کو اپنے گلے لگایا، اپنے حلقے میں، صحابیات کے حلقے میں ان کو شامل کیا، پورا عزت اور احترام دیا۔ اور ان کے شوہر حضرت ابو سفیان بھی، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگوں کی قیادت کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا کہ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، کہ جو آدمی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ اسی طریقے سے حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حضور کے چچا کو شہید کیا، تو جب وہ مسلمان ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہدایت ان کو کی، لیکن ان کے اسلام کو ہمیشہ کے لیے معتبر مانا۔ وہ یہ کہ تم اگر مجلس میں میرے سامنے آ کر بیٹھو گے تو مجھے اپنے چچا کی یاد آ جاتی ہے،
اور میرا دل غمگین ہو جاتا ہے، اس لیے تم مجلس میں ضرور آیا کرو لیکن سامنے کی جانب نہ بیٹھا کرو۔ تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر تا عمر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا چہرہ نہیں دکھایا، جب بھی مجلس میں آتے چھپ کر چہرے پر گھاٹا باندھ کر کپڑا وغیرہ اوڑھ کر مجلس میں شریک ہوتے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ بھئی ہم معاف کرنے کے فضائل بیان کرتے ہیں، لیکن معاف کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحشی کو معاف کر دیا، ان کی خطا ان کا گناہ معاف کر دیا۔ اور ویسے بھی اسلام کے بارے میں یہ اصول ہے، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام جب کوئی آدمی قبول کرتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہاں کوئی لین دین ہے وہ معاف نہیں ہوتا، لیکن باقی سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو حضرت وحشی کا گناہ قتل والا، حضرت حمزہ کو شہید کرنے والا، وہ تو معاف ہو چکا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف بھی کر دیا، لیکن اس کے باوجود یہ جو ہدایت فرمائی کہ میرے سامنے نہیں آنا، اس سے ایک امت کے لیے سبق جو ہے وہ قائم فرما دیا، ایک نمونہ چھوڑ دیا کہ بعض دفعہ معاف کرنے کے باوجود دل میں ایک طبعی رنج باقی رہتا ہے اور طبعی افسوس انسان کو رہتا ہے۔ وہ طبعی رنج باقی رہنا، طبعی افسوس کا باقی رہنا، اور اس کی وجہ سے آپ اگر کسی کو کہیں کہ میرے سامنے نہ آؤ تو یہ معاف کرنے کے خلاف نہیں ہے۔ معاف کرنا، آپ نے دل سے معاف کر دیا اور وہ اللہ کی خاطر معاف کر دیا تو وہ معاف ہو گیا۔ اگر کوئی تھوڑی بہت دل کے اندر خلش باقی بھی ہے تو وہ خلش چونکہ نبی کے بھی اختیار میں نہیں ہے ختم کرنا، تو عام مسلمانوں کے لیے بھی اس خلش کو ختم کرنا، طبعی رنج کو ختم کرنا معاف کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ تو یہ ساری بات، یہ سارا جو واقعہ بیان ہوا آپ کے سامنے، اس کا مقصد کیا ہے کہ بھائی جب کوئی آدمی توبہ کر لے تو پھر اس کی توبہ کو قبول کرنا چاہیے۔ توبہ کے بعد پھر اسے اس گناہ کی نفرت، گناہ کی وجہ سے، اس کے سابقہ گناہ کی وجہ سے اسے عار دلانا، اسے شرم دلانا کہ تم تو فلاں موقع پر فلاں گناہ کرتے رہے ہو۔ ہماری خواتین عام طور پر اس مرض میں گرفتار ہوتی ہیں کہ وہ جو ہے وہ کوئی عورت، اس سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، کسی آدمی سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اس کا چرچا کرتی رہتی ہیں۔ بعض دفعہ گناہ کرنے والے نے، غلطی کرنے والے نے غلطی سے توبہ بھی کر لی ہوتی ہے، لیکن وہ پھر بھی اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اس بارے میں مجھے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عیر اخاہ بذنب قد تاب منہ لم یتب حتی یعملہ، کہ جو آدمی اپنے بھائی کو کسی ایسے گناہ کی وجہ سے عار دلائے، شرم دلائے جس سے وہ توبہ کر چکا ہے، تو وہ تو شرم دلانے والا تب تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ گناہ خود نہ کر لے، اس گناہ میں وہ خود مبتلا نہ ہو جائے۔ اس لیے جب کسی آدمی کے متعلق آپ کو پتہ چل جائے کہ اس سے یہ گناہ ہوا تو، اور وہ اس نے اس سے توبہ کر لی، تو اب اس کو کسی بھی موقع پر طعنہ دینا، اس کو برا بھلا کہنا، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو سخت ناگوار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اپنے بدترین مخالفین کو، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اوپر پتھر برسائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو لہو لہان کیا، اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نفرت نہیں کی، بلکہ کیا فرمایا، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما کیونکہ یہ لوگ جانتے نہیں، میری حقیقت سے، میرے مقام سے واقف نہیں ہیں۔ لہذا ہمارے جو بزرگ ہیں وہ بڑے عجیب مزاج کے تھے۔ ہمارے سلسلے کے ایک بڑے بزرگ گزرے، حضرت حکیم محمد مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ، وہ یہ فرماتے تھے کہ میں اپنے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں ہر مسلمان کو اپنے سے فی الحال اور ہر کافر کو احتمال کے درجے میں اپنے سے افضل سمجھتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ بھائی دیکھیں، اگر ایک آدمی فی الحال کسی گناہ میں مبتلا بھی ہے، کسی جو ہے وہ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے اور وہ مقام اور مرتبے میں کل مجھ سے افضل جو ہے وہ ہو جائے۔
اس لیے میں ہر مسلمان کو اپنے سے فوری طور پر افضل سمجھتا ہوں کہ اس کا اسلام اور اس کا ایمان باوجود گناہ کے ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں زیادہ مقام اور مرتبے والا ہو، میرا ایمان اور میرا اسلام اللہ کے ہاں اتنا مقام اور مرتبے والا نہ ہو۔ اور کافر اگرچہ فی الحال کفر میں مبتلا ہے، لیکن مرنے سے پہلے جب تک اس کا انتقال نہیں ہوتا، اس سے پہلے احتمال ہے اس بات کا کہ وہ مسلمان ہو جائے گا اور مسلمان ہو کر وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے۔ اس لیے میں احتمال کے درجے میں کہ اس کے ایمان لانے کا احتمال ہے اس کو بھی اپنے سے افضل سمجھتا ہوں۔ تو یہ در حقیقت بزرگوں کا جو یہ طرز عمل تھا یہ اسی وجہ سے تھا کہ بھئی نفرت گناہگار سے نہیں کرنی، نفرت کافر سے نہیں کرنی، نفرت ذات سے نہیں کرنی، نفرت عمل سے کرنی ہے۔ اور نفرت عمل سے جب ہوگی، کردار سے ہوگی، ذات سے نہیں ہوگی، تو جب وہ ذات تائب ہو جائے گی، توبہ کر لے گی، تو اسے گلے لگانے میں آپ کو ادنا تأمل نہیں ہوگا۔ یہ جو دوسروں کو حقیر سمجھنے والا ہے نا نقطہ اور یہ گناہ، یہ عام طور پر ان لوگوں میں پیدا ہو جاتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ گناہ کی زندگی میں وقت گزارنے کے بعد دین کی طرف پلٹنے کا موقع دے دیتے ہیں۔ پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے، پہلے جو ہے وہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی، نماز پڑھنے کی توفیق مل گئی، گناہوں سے بچنے کی توفیق ملنے لگی۔ تو اب جو لوگ گناہ گار ہیں، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، جو لوگ دین کے احکام کا خیال نہیں رکھتے، اب ان لوگوں کو جو ہے وہ دیکھ کر شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ تم تو سیدھے رستے پر آگے ہو، یہ ساری مخلوق ہے جو گناہوں کے اندر مبتلا ہے، ان سب کا حال تباہ ہے۔ اور پھر یہ بات جب بار بار شیطان دل میں ڈالتا ہے تو انسان کے دل میں یہ خیال آنے لگتا ہے کہ یہ لوگ تو بڑے کمتر ہیں، اور حقارت کی نظر سے انہیں دیکھنے لگتا ہے، ان پر دل خراش انداز کے اندر بعض دفعہ تنزیہ جملے بھی جو ہے وہ آدمی کسنے لگتا ہے۔ پھر اس کے نتیجے میں شیطان انسان کو خود پسندی کے اندر تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جب انسان کے اندر بڑائی اور تکبر آ جائے تو یہ انسان کے سارے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ اس لیے جب کبھی دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ میں بہت نیک ہوں اور دوسرے برے ہیں، تو فوراً جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنی چاہیے، اپنے نیک اعمال پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور دوسرے کو حقیر دیکھنے سے جو ہے وہ توبہ کرنی چاہیے۔ اب اس پر ایک اور بات بھی آپ کو حدیث پاک کی روح سے سکھا دوں، بتلا دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض شخص کی عیادت کے وقت اگر وہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس بیماری کے کو دیکھ کر آپ کو بہت اس پر ترس آ رہا ہے، تو آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے اس بیماری سے جس میں آپ نے اس بندے کو مبتلا کیا، مجھے آپ نے عافیت عطا فرمائی، اور آپ نے اپنی مخلوق میں سے بہت سے لوگوں پر مجھے فضیلت عطا فرمائی۔ یعنی بہت سارے لوگ بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہے، لیکن آپ نے ان سب سے ہٹ کر مجھے صحت عطا فرمائی۔ یہ کسی بیمار کو دیکھ کر پڑھ لینی چاہیے۔ یہ دعا پڑھنا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن علماء نے لکھا کہ بھائی جب آپ کسی کو گناہ میں مبتلا دیکھیں تو بجائے اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑا سمجھنے کے، اپنے آپ کو نیک اور پارسا سمجھنے کے، اس کو گناہ اور معصیت کے اندر مبتلا دیکھ کر بھی آپ یہی دعا پڑھ لیا کریں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تو اس سے گویا وہ جو تکبر دل میں پیدا ہوتا ہے، دوسرے کی حقارت دل میں پیدا ہوتی ہے، وہ ختم ہو جائے گی، اور اپنی نیکی اور جو کمال ہے اس کو اللہ کی طرف منسوب کرنے کی عادت بن جائے گی، دل میں شکر کے جذبات پیدا ہو جائیں گی، حقارت اور نفرت والے جذبات وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو دیکھیے یہ جو گناہگار ہوتے ہیں بعض دفعہ ان سے بھی اللہ تعالیٰ سیکھنے کا کوئی نہ کوئی موقع انسان کو عطا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تو استقامت کی وجہ سے۔ وہ استقامت کیا تھی کہ ان کے دور کے اندر ایک فتنہ پیدا ہوا کہ جو قرآن لکھا ہوا ہے نا ہمارے سامنے کتابوں میں،
اس کتاب کے متعلق اس وقت کا بادشاہ اس نے یہ فتنہ کھڑا کیا کہ یہ قرآن یہ جو ہے وہ اللہ کا یہ مخلوق ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، یہ جو گتوں میں لکھا ہوا ہے یہ تو مخلوق ہے، یہ تو ہم اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو کلام لوح محفوظ میں تھا وہ مخلوق نہیں تھا، وہ اللہ کی صفت تھی. جیسے اللہ کی دوسری صفت ہے، اللہ کی ذاتی صفت ہے، وہ اللہ کی تخلیق نہیں ہے، ایسے ہی یہ کلام اللہ، یہ قرآن بھی اللہ کی صفت ہے ذاتی، یہ مخلوق نہیں ہے. تو چونکہ بادشاہ کا نظریہ مخلوق ہونے والا تھا، اس لیے اس نے امام احمد بن حنبل کو جیل میں ڈال دیا اور پھر اتنا مارا، اتنا ان پر کوڑے ان پر برسائے کہ جو ہے وہ بے ہوش ہو جاتے تھے. لیکن وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس موقع پر جو استقامت کا مظاہرہ کیا اس کی وجہ وہ ایک چور بنا کہ ایک چور میرے سامنے وہاں پر جیل کے اندر تھا. اس نے مجھے بلا کر کہا کہ دیکھو، میں چوری کر کر کے بار بار پکڑا جاتا رہا، بار بار مجھے سزا ہوتی رہی، لیکن میں جو ہے وہ اپنی چوری سے باز نہیں آیا اور چوری کے برے کام پر ڈٹا رہا. تم تو مسلمانوں کے امام ہو اور تمہیں یہاں جو سزا دی جا رہی ہے وہ ایک حق بات کی پاداش میں دی جا رہی ہے، لہذا تمہیں بھی استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے اور کوڑے کھا کر تمہیں جو ہے وہ ڈگمگانا نہیں ہے، تمہارے پاؤں میں جو ہے وہ لغزش نہیں آنی چاہیے. تمہارے پاؤں پھسل گئے تو آنے والی ساری امت پھسل جائے گی. اس نے کہا کہ دیکھو، میں نے پہلی مرتبہ چوری کی، میرا دایاں ہاتھ کاٹا گیا، دوسری مرتبہ چوری کی، میرا بایاں ہاتھ کاٹا گیا، بایاں پاؤں کاٹا گیا، تیسری مرتبہ چوری کی تو بایاں ہاتھ انہوں نے کاٹ دیا، چوتھی مرتبہ چوری کی تو اب انہوں نے میرا پاؤں بھی کاٹ دیا، اور اب میں لولا لنگڑا اپاہج ہو کر پھر بھی چوری سے باز نہیں آیا، تو اب انہوں نے مجھے قید خانے میں ڈال دیا ہمیشہ کے لیے کہ یا تو چوری سے سچی توبہ کرو یا نہ یہیں پر جیل کے اندر سڑتے رہو، گلتے رہو، ہم تمہیں آزاد نہیں کریں گے. ویسے مسئلہ یہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ 2 مرتبہ آپ ہاتھ کاٹ سکتے ہیں. پہلی مرتبہ دایاں ہاتھ کاٹے، دوسری مرتبہ بایاں پاؤں کاٹے، تیسری مرتبہ چوری کرے تو اس کو جیل میں ڈال دیں. لیکن دوسری کوئی فقہ تھی اس کے اندر ہے، جو کہ بعض احادیث کے اندر چاروں کے کاٹنے کا بھی ذکر آتا ہے، تو اس کے مطابق انہوں نے اس کے چاروں کاٹ دیے. لیکن اصل مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ میں یہی ہے کہ صرف دایاں ہاتھ کاٹنا ہے اور بایاں پاؤں، ایک ہاتھ اور ایک پاؤں اس کا باقی چھوڑنا ہے، وہ کاٹنا نہیں. تیسری مرتبہ بھی چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے تو جیل میں ڈالنا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سب کچھ کٹوا لیا لیکن میں چوری سے باز نہیں آیا، میں غلط کام پر ڈٹا ہوا ہوں. تو تمہیں تو صحیح کام پر ڈٹنے کی ضرورت ہے، تمہارا موقف تو صحیح ہے. تو حضرت امام احمد بن حنبل کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اس ڈاکو پر، اس چور پر رحم کرے کہ اس نے میرا دل جو ہے وہ مضبوط کیا اور میں اس رستے میں پھر کھڑا رہا. اللہ تعالیٰ نے حضرت امام احمد بن حنبل کو سرخروئی عطا فرمائی، وہ حکومت ان کے حق میں ہو گئی، ان کو اس نے آزاد کیا، جیل سے رہائی عطا فرمائی. بعد میں بھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بہت سال تک زندہ رہے. تو پتہ چلا کہ بھائی سیکھنا ہو تو بعض دفعہ آدمی گناہگار کے کسی غلط عمل سے بھی سیکھ جاتا ہے. اسی طرح کا واقعہ وہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کا بھی ہے کہ حضرت جنید بغدادی نے ایک چور کے پاؤں چوم لیے. تو کسی نے کہا کہ بھائی آپ نے اس کے پاؤں کیوں چومے؟ تو کہنے لگے کہ بھائی دیکھو، اس کا دایاں ہاتھ بھی کٹا ہوا ہے، بایاں پاؤں بھی کٹا ہے، جیل کی سلاخوں میں بند ہے، لیکن چوری سے باز نہیں آیا. تو اس کے اندر غلط کام پر ڈٹنے کی، استقامت کی جو صفت ہے، یہ صفت، اس کی صفت کی وجہ سے میں نے اس کو چوما ہے. بے شک اس کا عمل قابل نفرت ہے، لیکن اس کی یہ جو خوبی ہے یہ کمال درجے کی ہے کہ اگر یہی استقامت یہ دینی معاملات میں اختیار کر لیتا تو یہ کہاں سے کہاں پہنچتا. لیکن اس نے اس خوبی کا غلط استعمال کیا، غلط جو ہے وہ رخ پر اس خوبی کو لگا کر اس کو ضائع کر دیا. لیکن بہرحال خوبی تو ہے اس کے اندر کمال درجے کی. تو بہرحال ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے کہ دوسروں کی خوبیوں پر نظر کرنی چاہیے، باوجود اس کے کہ کوئی آدمی گناہگار ہے، باوجود اس کے کہ کوئی آدمی کسی غلطی میں مبتلا ہے، ہو سکتا ہے اس کی کوئی خوبی ہو، آپ اس خوبی کو ڈھونڈیں اور اس خوبی کی وجہ سے اس کے ساتھ راہ و رسم رکھیں. کیونکہ اگر آپ کا راہ و رسم رہے گا تو آپ اس کو کسی وقت تنہائی میں کوئی مناسب موقع ملے گا تو آپ سمجھا سکیں گے. ہو سکتا ہے آپ کے سمجھانے سے وہ واپس آ جائے، اس کو توبہ کی توفیق مل جائے. لیکن اگر آپ صرف اس کی خامیاں ہی نظر میں رکھیں گے اور اس کی خوبیاں نہیں ڈھونڈیں گے تو پھر آپ کو اس سے راہ و رسم بڑھانے میں مشکل ہوگی. تو یہ
عرض کیا میں نے کہ بھائی جب کوئی آدمی کسی گناہ سے توبہ کر لے تو اس کے بعد پھر اسے کو کسی بھی موقع پر طعنہ دینا، اس پر کوئی دل خراش جملہ اس کے ماضی کے حوالے سے کسنا، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اس حوالے سے حدیث شریف ایک اور بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، المؤمن مرآت المومن، کہ مومن کا آئینہ ہے۔ دیکھو جب آئینہ کے سامنے آپ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے چہرے پر کوئی داغ ہو، کوئی دھبا ہو، تو جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آئینہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ تمہارے چہرے پر یہ داغ ہے، یہ میل ہے، گویا آئینہ انسان کے عیب بیان کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک مومن بھی دوسرے مومن کا آئینہ ہے، یعنی ایک مومن جب دوسرے مومن کے سامنے آتا ہے تو اس کے عیب بھی بعض دفعہ دوسرے مومن کو پتہ چل جاتے ہیں۔ تو جیسا آئینہ چغلی نہیں کرتا، آئینہ تشہیر نہیں کرتا، صرف آئینے کے سامنے آنے والے کو اس کا عیب دکھاتا ہے، دوسروں کے سامنے اس کی تشہیر نہیں کرتا، ایسے ہی مسلمان کو بھی اگر مسلمان کا عیب یا دینی حوالے سے اس کے اندر کوئی خرابی نظر آئے تو اس کو پیار محبت سے اسی کو بتا دینا چاہیے۔ تو اس طرح یہ جو بغض ہے، کسی سے نفرت ہے، وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اس میں ذاتی جو ہے وہ انتقام کا، ذاتی نفرت کا عنصر شامل نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے، ہمارے عمل کی، ہمارے اخلاق کی اللہ پاک اصلاح فرمائے۔ اب دعا فرما لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا اللہ یا رحمان یا کریم، یا غیاث المستغیثین، یا امان المستجیرین۔ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری محبتوں کو بھی اپنی رضا کے لیے بنا، ہمارے نفرت اور عداوت کے رخ کو بھی تبدیل فرما۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمیں گناہ گار کے گناہ سے نفرت کرنے والا بنا، ہمیں کافر کے کفر سے نفرت کرنے والا بنا، گناہ گار کی ذات سے نفرت کرنے والا نہ بنا۔ اے اللہ کافر کی ذات سے نفرت کرنے والا نہ بنا۔ اس بارے میں جو اسوہ اور نمونہ ہمارے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قائم کر کے دکھایا، اے اللہ اسے پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری سوسائٹی کو، ہمارے معاشرے کو صبر و استقامت عطا فرما، اعلیٰ اخلاق عطا فرما، برداشت اور حوصلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے بڑے، ہمارے پیارے، ہمارے عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان کی مغفرت کاملہ فرما، ان کی قبروں کو بقعہ نور بنا، تحت نظر کشادہ فرما، عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو ہمارے ساتھی بیمار ہیں، حاضرین میں یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں، ان کے جاننے والوں میں، اڑوس پڑوس میں جو لوگ بیمار ہیں، یا اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے اس سلسلے کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما۔ اس میں یا اللہ خواتین کی حاضری، اس کو یا اللہ معقول تعداد میں، یا اللہ اس کی تعداد کو معقول فرما، زیادہ سے زیادہ خواتین کے دلوں کو یا اللہ اس طرف متوجہ فرما۔ اے اللہ ہماری خلوتوں کو، جلوتوں کو پاک فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو، ہمارے قلوب و اذہان کو پاک فرما۔ اے اللہ ہماری اصلاح فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرمند فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے گھروں پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور نوازشات نازل فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہیں مانگ سکے اپنی کریمی کے صدقے جناب نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔